بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک، یہی ہے جس کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہم نے ان کے لیے لازم کر دیا کیا؟ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ کسی انسان نے اگر کسی دوسرے کو قتل کیا، من قتل نفسا، جس کسی انسان نے قتل کیا، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی اب آیت نمبر 32 ہے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی 5ویں سورہ ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کے پہلے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو شریعت اور دین کا پیغام دیا، وہاں دوسری جانب اہل کتاب پر حجت تمام کی، ان پر اللہ کے دین کو واضح کیا، آخری حد تک ان پر اللہ کے دین کی دلیل حجت قائم کی، اور ان کا انجام بھی ڈکلیئر کر دیا۔ مسلمانوں کو یعنی بنی اسماعیل کو وہ منصب سونپ دیا، وہ سٹیٹس دے دیا کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھا، یعنی شہادت علی الناس، لوگوں پر، انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہی قائم کرنا۔ اس میں جو ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ سورہ فاتحہ تو گویا کہ وہ دعا ہے کہ جس میں ایک بندہ اللہ کے سامنے اس ہدایت کی دعا کرتا ہے کہ جس کی قرآن کے نزول کے زمانے میں ہر سلیم الفطرت، اپنی فطرت پر قائم انسان کے دل میں پیدا ہوتی تھی۔ جب وہ دعا ہدایت کی گئی تو اللہ کی طرف سے اس کے رسپانس میں وہ ہدایت جاری ہوئی کہ جو پورے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن خاص اس دعا کے پہلو سے جو فوری طور پر جو ہمارے سامنے ہدایت کا حصہ آتا ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے۔ یہ 4 مدنی صورتیں ہیں جو 2 کے جوڑوں پر مشتمل ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ دوسرا جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی بھی کی، ان کو شریعت دی، اور شریعت کے علاوہ عملی طور پر ان کے سامنے جو مراحل، مسائل، چیلنجز آ رہے تھے ان میں اللہ نے ان کو گائیڈ کیا۔ اور انہی 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آخری حد تک دعوت دے کر ان پر حجت تمام کر دی۔
اس کے بعد جو اگلی دو صورتیں ہیں، یعنی سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ منورہ میں خاص طور پر اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں وہاں جو مسلمانوں کو ایک اسلامک سوسائٹی قائم کرنے کا موقع ملا، اللہ نے اس کے بارے میں ان کی رہنمائی کی، ایسے کہ سورہ نساء میں وہ بنیادی اصول بیان کیے، آپ کہیے وہ بنیادی آئیڈیلز بیان کیے، جن کو سامنے رکھ کر اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلام کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ اپنے اجتماعی وجود کو قائم کرے گا، اور اسی صالح معاشرت، اچھی پاکیزہ خدا کے نزدیک مطلوب معاشرت کا کلائمیکس ہے کہ جو سورہ مائدہ جو آخری سورہ ہے اور سورہ نساء کے ساتھ مل کر جوڑا سورہ ہے، اس میں اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ چونکہ اب اللہ کی شریعت کی آپ کہیے آخری فارم تھی، تو اس میں اللہ نے مسلمانوں سے معاہدہ بھی لیا کہ وہ جب اللہ کی شریعت کو اختیار کریں گے، اس کو وہ حیثیت دیں گے کہ جو حیثیت اس کی شریعت ڈیزرو کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ چنانچہ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پچھلی جو امت ہے بنی اسرائیل، اس کے کچھ واقعات بھی بیان کیے، اور ان کے جو تجربات تھے اور جو ان کے موجودہ لوگ دنیا میں تھے، ان کے حالات کو، ان کے طور طریقوں کو بیان کر کے اللہ نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کہ وہ اس طریقے، اس رویے کو اختیار نہ کریں کہ جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے اللہ کے دین شریعت کے بارے میں اختیار کیا اور پھر وہ اللہ کی نگاہ میں گر گئے۔ تو چنانچہ اب یہ بیان ہے کہ جس بیان میں ہم وہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل سے جو ایک انسانیت کے سفر کا آغاز ہوا، تو اس آغاز کے زمانے ہی میں معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے، آزمائشیں، جھگڑے، دشمنیاں شروع ہو گئیں، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی۔ تو بجائے اس کے کہ قابیل اللہ کے اس فیصلے کے آگے جھک جاتا، وہ حسد کی آگ میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اب وہ موقع ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من اجل ذالک، اسی بنیاد پر انسان کی یہی باغیانہ روش ہے، سرکشی ہے، کہ جس کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا، یعنی ہم نے ان کی شریعت میں اس اصول کو واضح کر دیا، انہو کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے قتل کیا کسی دوسرے انسان کو بغیر اس کے کہ وہ کسی قتل کا مجرم تھا اور وہ چنانچہ قتل ہونے کا مستحق تھا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس کے کہ وہ زمین میں فساد مچانے کا مجرم تھا، ان دونوں جرائم کی صورت میں تو بہرحال انسان قتل ہو سکتا ہے۔ اگر
قانون اس کے بارے میں فیصلہ سنا دے، اس کے جرم کا ثبوت فراہم ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے، تو پھر مسلمان معاشرہ ایسے شخص کو تو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تو فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ تو گویا کہ پوری انسانیت کا ویسے ہی قتل ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ ہی کتنے تھے، 2-4 لوگ تھے۔ لیکن یہ بعد کے زمانوں میں بھی اصول کے طور پر بات واضح ہو گئی کہ ایک انسان کا قتل اصل میں پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے جو انسانیت کا ایک احترام ہے اس کا خاتمہ کر دیا۔ قاتل اپنے قتل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کو انسانی جان کا جو احترام انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے وہ اس کے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، کسی شخص کو بغیر کسی معقول وجہ کے، تو وہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور معقول وجوہات دو ہی ہیں، یا کوئی قاتل ہے جو قتل کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی زمین میں فساد مچانے کا مرتکب ہے کہ جو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پوری انسانیت کا قتل ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کو قتل نہیں کرتا، بلکہ پوری انسانیت کا وہ قاتل بنتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندہ رکھا، یعنی زندگی کسی کو بخشی، زندگی کسی کی بچائی۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے ہے کہ گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اس میں اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی جگہ پر کوئی انسان قتل ہو تو اس کو محض ایک انسان کا قتل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ پوری انسانیت کا قتل سمجھنا چاہیے۔ اور سب انسانوں کو چنانچہ اس قاتل کے سراغ لگانے میں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو پرایوں کا جھگڑا ہے، ہمیں اس سے کیا، نہیں۔ نہ قاتل کی مدد کی جائے گی، نہ قاتل کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ فراہم کی جائے گی، بلکہ اس کو ڈھونڈا جائے گا، اس کا سراغ لگایا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر ایک انسان کا قتل بیکار گیا، رائے گاں گیا، یعنی اس کی جان بیکار گئی، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانی جان جو ہے وہ ارزاں ہو گئی ہے، وہ سستی ہو گئی ہے، اور اب لوگوں کے اندر وہ جو ایک احترام ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس میں جو ایک دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کسی انسان کی جان لینے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو کوئی شخص قاتل ہے، تو قاتل کو تو پھر قانون کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ قتل کر سکتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ اس سلسلے میں دی جا سکتی ہے۔
دوسرا، کوئی زمین میں فساد مچانے کا مرتکب ہوتا ہے. زمین میں فساد مچانے کا مطلب ہے کہ کسی شخص یا کسی گروہ کے غلط رویے کی وجہ سے، باغیانہ، مجرمانہ، سرکشی پر مبنی رویے کی وجہ سے لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو خطرے میں. کوئی گروہ ہے کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جیسے ٹیررسٹس ہوتے ہیں، جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، جیسے ریپسٹس ہوتے ہیں. تو ان کو اگلی آیت میں بتایا جائے گا، ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اگر ان دو وجوہات کے علاوہ کسی تیسری وجہ کی بنیاد پر قتل کیا گیا تو وہ گویا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو نہیں مانتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان پیدا ہوا یا مسلمان کنورٹ ہو گیا، مسلمان کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ غیر مسلم ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا، تو اس کی سزا بھی قتل ہے. اور ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے قتل کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی کیا بنیاد ہے. یا تو ان دونوں جرائم کو بھی زمین میں فساد مچانے کے جرم کی حیثیت سے ثابت کیا جائے، ورنہ تو یہ بالکل قرآن کے خلاف بات ہے. ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی مجھے اسلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، مسلمان جس طرح سے پیش کر رہے ہیں اسلام کو، میرے تو سوالوں کے جواب بھی مجھے نہیں مل رہے، مسلمان جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے بعد اس پیغام کو مانا جا سکتا ہے. اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے اور وہ کسی کو تنگ نہیں کر رہا، محض اپنی اس پریشانی، اس پرابلم کو پیش کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس دین کو نہیں مان سکتا، تو اس میں زمین میں فساد کہاں بچا؟ اس میں وہ تو اصل میں اپنے مسئلے کو پیش کر رہا ہے. آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو جواب دے دیں، ورنہ اس کو جانے دیں جہاں وہ جاتا ہے. تو لیکن ہمارے ہاں لوگ مرتد کی سزا کو، مرتد کے کو قتل کی سزا کا مستحق سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں سبھی لوگوں کا تقریباً یہ خیال ہے. تو ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو خیر وہ ایک لمبی بات ہے، میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی سزا اللہ کے ہاں موت ہے، اور وہ اللہ کی سزا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق دنیا کے قانون سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، آپ کے انکار کرنے والوں کی سزا بھی موت تھی. اور یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بھی تھی کہ جو شروع میں بظاہر مسلمان ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، ان کی سزا بھی موت ہوگی، اللہ کی شریعت میں نہیں بلکہ اللہ کے اس عذاب کے قانون کے مطابق کہ جو رسولوں کے معاملے میں اس نے نافذ کیا. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق آج کے دور کے کسی ایسے شخص کے لیے نہیں، کے ساتھ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو جائے. اسی طرح سے جو معاملہ ہے شادی شدہ زانی کا،
وہ بھی ہمیں ایکسپلین کرنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو کسوٹی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اگر قرآن مجید کے اس سٹیٹس کو ہم ایکنالج نہیں کرتے تو پھر اصل میں ہم قرآن کی بات ہی نہیں مان رہے، اور پھر دین کی انڈرسٹینڈنگ میں کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اور جب کنفیوژن آتا ہے تو اس کے بعد جذبات آتے ہیں، اندھے جذبات، نفرت کے، دشمنی کے، تعصبات کے، فرقے واریت کے۔ ان تمام مسائل سے بچنے کا ایک ہی حل ہے اور ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو وہ حیثیت دی جائے کہ جو حیثیت وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو حیثیت اللہ نے اس کے بارے میں منوائی ہے کہ وہ فیصلہ کن ہے، وہ اتھارٹی ہے۔ باقی چیزیں، باقی جو سورسز ہیں ان کو قرآن کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا، نہ کہ قرآن کو دوسری سورسز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس آئے ہمارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس، جن کا ذکر آیت کے شروع میں ہوا۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سے لوگ، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض لمسرفون، زمین میں حد سے آگے بڑھنے والے ہوئے، زیادتیاں کرنے والے ہوئے، فساد مچانے والے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں کہ ان پر بات واضح ہو گئی تھی، ان کے سامنے اللہ کے پیغام کی سچائی کو پیش کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، عملاً اس کا انکار کیا۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر لوگ اپنی اخلاقی حدود میں نہیں رہتے اور وہ زیادتیاں کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کی۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب مسلمانوں نے انحراف کرنا شروع کیا اللہ کے دین سے، اس کے صحیح پیغام سے، تو پھر وہ فساد وجود میں آیا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، فرقے واریت ہے، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو پہلے ہم سنتے تھے، کوئی چھپ چھپا کے ہوتی تھیں، کہ وہ ادارے، وہ مدرسے جہاں اللہ کے دین کا علم سکھایا جاتا ہے، وہاں آخری حد تک گھنونے جرائم ہیں جن کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں، اساتذہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو واضح نشانیاں دیں، اور اس کے بعد وہ جب انہوں نے ان کو نظر انداز کیا تو وہ حد سے آگے بڑھنے والے بن گئے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ کے، جو یحاربون اللہ، جو لڑیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد مبتلا کر، فساد برپا کرنے کے لیے صحیح کرے، کوشش کرے۔ ان کی سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ، بے رحمانہ طریقے سے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے عبرتناک طریقے سے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت کے کاٹ دیے جائیں، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، زمین سے نکال کر کہیں اور بھیج دیا جائے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے،
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ سو یہ بتایا گیا کہ یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کا جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک ریاست قائم کی، ایک اجتماعی نظام ڈیزائن کیا، اس کی باغ ڈالی، اور اس میں وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کے احکام ہے کہ جن کو پیش کر رہے ہیں، جن پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کو، اور کچھ لوگ اس کو ماننے سے منکر ہیں، اور وہ قانون کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو ان کے لیے ایک کھیل تماشا ہے، پامال کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو جرم ہے اور اس کے ارتکاب کرنے والے ہیں، یہ تو پورے معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک ناسور ہے، ایک خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو سزائیں بیان فرمائیں وہ 4 ہیں۔ پہلی سزا یہ بتائی کہ این یقتلوا، کہ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے۔ بے دردی کے ساتھ یعنی ایک سادہ قتل ہے کہ آپ سولی پر چڑھا دیں، اور ایک یہ کہ ایسے انداز میں قتل کیا جائے کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، جس کی ایک شکل ہے رجم، پتھروں سے مار دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک اذیت ناک ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اس لیے ہے کہ ان کو اس دنیا میں رسوائی ملے ان کے کیے کی، کہ جو وہ زمین میں فساد مچا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض لوگوں کو رجم کی سزا دی، اور یہی آیت ہے جس کے تحت آپ نے دی، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی، کچھ حدیث کے راویوں کے بیان میں کنفیوژن، گنجلک پن کی وجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو یہ سزا دی۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ احادیث کچھ بھی کہیں، ان کو بہرحال قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کی روشنی میں ان احادیث پر تحقیق کی، تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ لوگ کہ جن کو رجم کیا گیا وہ تو یا کچھ اوباش غنڈے تھے جو خواتین کو ریپ کرتے تھے، یا کچھ ایسی خواتین تھیں جنہوں نے کہ قہبہ خانے، پروسٹیٹیوشن ڈینز، پروسٹیٹیوشن کا ایک پورا کاروبار تھا کہ جس کو سوسائٹی میں پھیلایا ہوا تھا، یا اس کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کر دیے تھے، جو ظاہر ہے کہ زمین میں فساد ہے۔ یہ کوئی عام زنا نہیں ہے کہ جو چھپ چھپا کے کیا جاتا ہے، وہ عام زنا بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کی سزا 100 کوڑے ہے کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں بیان ہوئے ہیں، اور قطع نظر اس سے کہ کوئی زنا کرنے والا شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کو قرآن نے وہاں بیان کیا۔ یہاں تو جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا، ان کی 4 سزائیں ہیں پاسبل، ممکنہ، جن کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک میں نے گزارش کیا قتل، کہ ان کو عبرتناک طریقے سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، جس کی وہ شکل کے جو حضور نے اختیار فرمائی وہ رجم، او یصلبوا، یا ان کو عبرتناک طریقے سے سولی پر چڑھایا جائے۔ سولی پر یعنی ان کے ہاتھوں پر کیلیں ٹھونک دی جائیں،
اور اسی طرح سے پیروں پر، اور ان کو ایسے لٹکا دیا جائے کہ ان کی اسی طرح سے موت ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ عبرت ایکسٹریم فارم ہے پنشمنٹ کی، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں لوگوں کی زندگیوں جانوں سے کھیلتے ہیں، کہ مال سے کھیلتے ہیں، ان کی آبروؤں سے کھیلتے ہیں۔ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر کاٹ دیے جائیں ان کے پیر اور ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے۔ پہلی دو صورتوں میں تو جس کو سزا دی جائے گی وہ موت سے دوچار ہو جائے گا، مگر اس میں انسان زندہ رہے گا، اور اس کا زندہ رہنا ایک عبرت کا نشان ہوگا دوسروں کے لیے، اور وہ انکیپیسیٹیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے پاس جرم کرنے کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہے گا، اور جب بھی لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس کا وجود گواہی دے گا کہ اس نے اس زمین میں فساد مچایا تھا۔ او ينفوا من الارض، یا پھر ان کے لیے انہیں ملک علاقہ بدر کر دیا جائے، یعنی ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، زمین سے جس علاقے میں وہ رہتے تھے ان کو ایبنڈن کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں وہ اس کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ ہندوستان میں مثلا ایک جزیرہ کالا پانی ہے، وہاں لوگوں کو بھیج دیا جاتا۔ اس کی ایک شکل اب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین میں تو اب جہاں بھی جائیں گے انسان بستے ہیں، کوئی نہ کوئی ملک ہے، تو ان کو قید کر لیا جائے اور پھر قید ہی میں رکھا جائے۔ یہ آپشنز دی گئی ہیں، اگرچہ کہ بنیادی بڑا ٹائٹل تو جرم کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے زمین میں فساد، لیکن بہرحال اس میں جرم، مجرم اور حالات، ان کی نوعیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک جرم اپنی آخری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ امیجن کریں، لوگ ہیں جو ٹیررسٹس ہیں، لوگوں کی جان لینا ان کے لیے کھیل بن گیا ہے، اور جہاں جاتے ہیں بہت سے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، اور سرے سے ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی افسوس، کوئی شرمندگی، کوئی خوف نہیں ہے۔ لائک وائز ڈاکو ہیں، لوٹ رہے ہیں، ریپسٹ ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنانے کے لیے کہا، مگر ان میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو ایکسٹریم سزا سے کم تر کے مستحق ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان ریاست اور ظاہر کہ ان کے قاضی، ان کے ججز پر چھوڑ دی۔ فرمایا کہ لہم خزی فی الدنیا، یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا سکو، ان کو تم اپنے قبضے میں لو۔ اگر اس سے پہلے انہوں نے توبہ کی تو یہ پھر ایک ایکسیپشن ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ کا جتھا ہے اور ایک مسلمان مملکت، ریاست ان کے خلاف اقدام کرتی ہے، مگر ان کے پکڑے جانے سے پہلے
وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. تو وہ چونکہ ایکشن میں نہیں پکڑے گئے اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کا اعلان کر دیا، تو اب وہ جو زمین میں فساد مچانے کے جو جرائم ہیں یا ان کی جو سزائیں ہیں ان کے تو مستحق نہیں ہوں گے، مگر جو عام سزائیں ہیں اگر وہ ثابت ہو جائیں گی تو ان کے تو مستحق بہرحال ہوں گے. یعنی مثلا ایک تو ہے نا ٹیررزم کے ذریعے سے لوگوں کی جانیں لینا، اور ایک عام قتل ہے. تو عام قتل کی بھی تو سزا موت کی سزا ہے یا پھر دیت کے ذریعے سے، دیت کے دینے کے ذریعے سے چھٹکارا ہے. اسی طرح سے ڈکیتی نہیں بلکہ چوری ہے، اسی طرح سے ریپ نہیں بلکہ زنا ہے. تو ان کی عام سزائیں تو ان کو ہوں گی، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لیا، اس سے پہلے توبہ کر لی، اس سے پہلے کہ ان پر قابو پایا جائے، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ظاہر ہے یہ جو آخری بات ہے یہ اس سے بھی متعلق ہے کہ اگر انہوں نے واقعی حقیقی توبہ کی تو اللہ کے ہاں پھر آخرت میں ان کے لیے پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اس لیے کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فرمایا آگے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایات دے رہا ہے، اللہ نے تم کو اپنی شریعت دی ہے، تو تم اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار کرو، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہو، اس کے ہاں جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس سے ڈرتے ہوئے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب، وسیلہ، تقرب ڈھونڈو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو. یعنی یہ بتایا گیا کہ اب جب کہ اللہ کی شریعت سامنے آ گئی ہے، اللہ کے احکام پہنچ گئے ہیں، تو اب اس کے بعد یہ مسلمانوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا تقوی ہر حال میں ملحوظ رکھیں، اور اس تقوی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کرے. یعنی یہ سارا دین، یہ ساری شریعت، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا تقرب ڈھونڈو. یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اردو اور عربی زبان کچھ ملتی جلتی ہیں، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اردو نے عربی سے بہت سے الفاظ لیے ہیں، بہت سے ایسے انداز لیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم اردو جاننے کی وجہ سے عربی کو کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک مشکل ہے، اور مشکل یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں اور عربی میں بھی ہیں، مگر اردو میں ان کا مطلب کچھ اور ہے اور عربی میں کچھ اور ہے. اس سے بعض اوقات پیچیدگی پیدا ہوتی ہے. وہ لوگ کہ جو اردو جانتے ہیں وہ ان کا وہی مفہوم لیتے ہیں جو اردو میں وہ سمجھتے ہیں. اس کی ایک مثال تو خیر ایسی ہے کہ جس میں یہ کنفیوژن نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ وہی ہے، مفہوم فرق ہے، بلکہ بہت زیادہ فرق ہے. وہ لفظ ہے غلیظ. ہمارے یہاں اردو میں غلیظ لفظ جو ہے وہ گندگی کے لیے اور گندے
انسان کے لیے، گندی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں قرآن مجید میں یہ گہرے، مضبوط، پختہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اخذنا منکم میثاقا، اخذنا منہم میثاقا غلیظا، تم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ اخذنا، ان خواتین نے، منکم، تم سے، یعنی تمہاری بیویوں نے تم سے ایک مضبوط عہد لیا۔ اسی طرح سے یہ لفظ وسیلہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ لفظ وسیلہ اردو میں مشہور ہوا ہے کہ بھائی وہ یہ تو ہم وسیلے کے بغیر تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کا وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ اختیار کرے۔ لیکن عربی زبان میں اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس مفہوم میں، جس کے لیے ادائیگی کے لیے ہم کہتے ہیں قرب، تقرب، پروکسیمٹی، کلوزنس۔ سو فرمایا کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کا تقرب حاصل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اس کے قریب آنے کے موقع تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ یعنی یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے راستے میں کوشش کرو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقرب کو پانے کے لیے۔ یہ لفظ جہاد یہاں جو آیا ہے یہ اپنے اسی مفہوم میں آیا ہے کہ جو اس کا اصل عمومی مفہوم ہے، یعنی ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل، سعی، جہد، قربانی، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انسان جو بھی اسٹرگل کرتا ہے اپنے نفس میں اور خارج کے ماحول میں، حالات میں، اس کو کہتے ہیں یہ جہاد ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آپ دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ اس کا آیت کا مطلب جو لوگ لیتے ہیں یہ لے کہ تم اللہ کو پانے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کوئی کسی بزرگ کا، کسی پیغمبر کا، کسی امام کا، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ اس کا مطلب ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ کنٹرڈکشنز ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگو، جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو بتا دو کہ میں تو قریبی ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پورے اپنے کلام میں جس بات کو، ان چند باتوں میں سے ایک بات جس کو بہت زیادہ ایمفسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو براہ راست پکاریں، اس کو کسی ذریعے، واسطے، وسیلے کے تھرو نہ پکاریں۔ اور یہاں وہ اگر اس کے الٹ بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرڈکشنز ہیں۔ انفارچونیٹلی چونکہ لوگ عقل استعمال کر کے قرآن نہیں پڑھتے، پہلے سے ان کے طے شدہ نظریات ہوتے ہیں جن کی روشنی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ مقصد ان کا قرآن سے رہنمائی، ہدایت پانا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات کو کنفرم کرنا، بلکہ وہ بھی نہیں ہوتا، مقصد صرف ثواب پانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن کی بات کو سمجھنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اس کا قرب تلاش کرو اور اس مقصد کے لیے اس کے راستے میں سعی و جہد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، اگر ان کو میسر ہو وہ سب کچھ کے جو زمین میں ہے، سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ مزید اور بھی، یعنی اتنا ہی، لِيَفْتَدُوا بِهِ، کہ وہ اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، من عذاب یوم القیامہ،
قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ما تقبل منہم، تو یہ سارا سرمایہ مال ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ کون؟ جنہوں نے کہ انکار کیا جانتے بوجھتے ہوئے۔ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو آخری حد تک واضح کر دیا، مگر وہ ماننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور انہوں نے مخالفت شروع کر دی، اور بجائے اس کے کہ اللہ کے پیغام کو قبول کرتے، لبیک کہتے، آگے بڑھتے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ تو فرمایا کہ یہ وہ مجرم ہے کہ جو قیامت کے دور کے دن پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، بچ نہیں سکیں گے، چاہے دنیا جہان کے خزانے وہ لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو فدیہ دے کے، اپنی بیل کرانے کے لیے، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں قیامت کے روز اللہ کے ہاں بے لاگ انصاف ہوگا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکلے آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، مگر وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہو سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک قائم رہنے والا عذاب ہوگا، یعنی ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد ہو یا چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، ان کے کرتوتوں کی سزا کے طور پر، بدلے کے طور پر، نکالم من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی شریعت اب بیان ہو رہی ہے، اس شریعت کو تم مضبوطی سے پکڑو، اس کے بارے میں ڈھیلے مت پڑو۔ تمہارے ہاں اب ایک مسلمان معاشرہ قائم ہو گیا ہے، تو سنو پھر، اس میں اگر کوئی جرم چوری کا ہو رہا ہے تو وہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کٹیں گے۔ اور یہ بات آبویس ہے کہ ہاتھ کٹنے سے مراد ہاتھ پورا ہی ہوگا، اور ہاتھ کٹنے سے مراد دایاں ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جو استعمال ہوتا ہے چوری کے لیے اور جرائم کے لیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دو، بلکہ یہ کہا کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو تو تم ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چوری بڑی معمولی رقم کی ہو، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چوری ایسی ہو کہ بچے نے اپنے والد صاحب کے پرس میں سے یا بیوی نے اپنے شوہر کے پرس میں سے، والیٹ میں سے پیسے نکال لیے۔ کوئی بچے جا رہے تھے راستے میں، یا کوئی بڑا بھی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کسی کے کینوں کا باغ ہے، کچھ کینوں توڑ لے لیے، یا فور دیٹ میٹر وہ کہیں کسی کی بھیڑ بکری تھی وہ پکڑ لی، آزاد پھر رہی تھی، یا کوئی شخص شدید بھوکا تھا، مجبور تھا، گھر میں فاقے تھے، مجبوراً اس نے چوری کر لی۔ یہ جتنے بھی میں نے مثالیں دی، ان میں سے کوئی کام بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام ہے، لیکن بہرحال یہ چوری تو ہوگی، مگر اس سے کرنے والا چور نہیں بنے گا، اس لیے کہ چور کے چور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ عادی چور ہو، یعنی
اس کی چوری ایسی ہو کہ جس کے کرنے کے لیے نہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز ہو، نہ یہ ہو کہ وہ بڑی کوئی معمولی چیز ہے، بلکہ ایک سبسٹینشل ویلیو اماؤنٹ ہے کہ جس کی چوری کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے گا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اس میں دو چیزیں کہی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ اصل میں جزاء بما کسب، جو اس نے کمایا یہ اس کی سزا ہے جو اس کو ملے گی، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، عبرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ یہ بات کہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں چوری اور جرائم کم ہوں گے، یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، ایسا ہوتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اسٹرکٹ پینلٹیز، پنشمنٹس امپلیمنٹ کریں گے بغیر کسی ایکسیپشن کے تو جرائم کم ہوں گے، مگر اللہ نے جو اس سزا کی وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزا اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ جو وہ معاشرے میں دوسرے لوگوں کو ایک نمونے کے طور پر پیغام کی شکل میں دینا چاہتا ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ جدید دور میں ہیومن رائٹس کا بڑا غلغلہ چرچا ہے، اور یہ بات تو ہم نے دیکھی ہے کہ پروپیگنڈا بڑی زوردار چیز ہوتی ہے، وہ ذہنوں میں گھس جاتا ہے، پریزنٹیشن بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، بندہ جھوٹا ہو، لپاٹیا ہو، ظالم ہو، مکار ہو، چال باز ہو، خوبصورت گفتگو کرتا ہو، شکل و صورت کا اچھا ہو، آواز زبردست ہو، گفتگو کا انداز امپریسو ہو، پروپیگنڈا کرنے والے اس کے ساتھی بہت سارے ہوں، تو لوگ جناب گرویدہ ہوتے ہیں۔ کوئی نظریہ بیکار ہو، بے حیثیت ہو، اس کی کوئی دنیا کی زندگی زمین میں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن اس کو مرچ مسالہ لگا کے میک اپ کر کے پریزنٹ کیا جائے تو لوگ اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ سچائی کو چھوڑ کے اس طرح کے جھوٹوں کے پیچھے اور اس طرح کی بیکار قسم کے نظریات کے فالوورز بن جاتے ہیں کہ جی مائی گڈنس یار، نہیں ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ مطلب چوریاں ہو جائیں، لوگوں کے مال چاہے ایٹ مرسی ہوں، اس طرح کے غنڈوں، بدماشوں، ظالموں کے، اور چوری، مال کی چوری جو ہے یہ پھر آگے بڑھ کر ڈکیتی بنتی ہے، اور ڈکیتی آگے بڑھ کر قتل کی طرف جاتی ہے۔ اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہیومن رائٹس کے نام پر، یعنی ہاتھ تو یہ تو کتنی بیربیرک ہے، پرانے زمانے کی چیز، اس کو مولوی صاحب کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا کہ بدل دیا جائے۔ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو گائیڈ کریں اور اس میں تبدیلیاں کریں۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور فرمایا آخر میں واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہ بنیں، خدا کی وزڈم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو منون مانیں اور قبول کریں۔ دیکھیں، ماننے پر تو کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، ہم دلائل دیں گے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے ماننا بھی ہے اور نہیں بھی ماننا۔ اور جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں کسی قسم کی کوئی
فرق نہیں کیا جا سکتا اگر قرآن اگر ایک کلیئر کتاب ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج یہیں تک کریں۔ میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، آج کی آیات ہم نے شروع کی آیت نمبر 32 سے، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک، اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس کسی نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد مچایا ہو، فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے اس کو زندگی بخشی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، اور ان کے پاس آئے ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے آگے بڑھنے والے بن گئے، زیادتیاں کرنے والے بن گئے۔ فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا تو صرف جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ ان یقتلوا، ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے عبرتناک طریقے سے، او تقطع، یا کاٹ دیے جائے، ایدیہم و ارجلہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف سمت کے سے، او ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی دنیا میں، ولہم فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا سکو، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرو، اس کا تقرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے لیے تم اس کے راستے میں سعی کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، لو ان لہم ما فی الارض، اگرچہ کہ ہو ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اسی جتنا مانند مزید اور بھی، لیفتدوا بہ، کہ وہ اس کو ادا کر دیں فدیے کے طور پر، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، وہ ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا۔
یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، مگر وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہو سکیں گے، وَلَهُمْ عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ٹھہر جانے والا عذاب، رک جانے والا عذاب ہے۔ فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور دیکھو اللہ کی شریعت کے معاملے میں بالکل سیریس ہو جاؤ، چور مرد ہو اور چور عورت، چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا، تم کاٹ دو، ایدیہما، ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، بدلے کے طور پر اس کا کہ جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، عبرت کے طور پر اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ The day when man would no longer be dependent on these water cycles, no longer for food from soil and no longer for meat from animals, thus evolution of man will make Quran irrelevant in many ways, as it's a debate that all these dependencies which make one think of God. دیکھیں دائرہ یہ ایک ہم امیجنیشن کی عیاشی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ اگر میں اس لگژری کو میں کروں اختیار، تو دیکھیں ریلیجن کی بنیاد اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ 3 ہیں، 3۔ سب سے بڑھ کر تو ریلیجن کی بنیاد شکر گزاری کا جذبہ ہے۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر یہ ایک نیچرل حص رکھ دی گئی ہے کہ جب مجھ پر کوئی احسان کرتا ہے، یعنی مجھے کوئی میری ضرورت پوری کر کے دیتا ہے ایسے کہ میں اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، تو میں اگر انسان ہوں تو میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ تو لائف مجھے ملی ہے، آج میں کھا پی رہا ہوں، بقول آپ کے سوال کے کل کچھ اور طریقہ ہوگا، تو لائف تو پھر بھی ہوگی، اور جو چیزیں مجھے ملیں گی وہ بھی مجھے ملیں گی اس لیے کہ اس سسٹم میں اس کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ سسٹم میں کیسے پرووائڈ کیا جائے گا کہ سسٹم میں اس کا پوٹینشیل امکان ہوگا، انسان کے پاس ایسا دماغ ہے کہ جس کو وہ استعمال کرے گا۔ یہ سب کچھ ریلیجن کو ماننے والا یہ مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس وجہ سے اللہ کا شکر کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو سجدے کرنے ہیں، اس کا حکم ماننا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈیتھ، موت آنے والی ہے، ہم سب کو مرنا ہے۔ جب تک موت دنیا میں ہے، ریلیجن بھی دنیا میں رہے گا، اس لیے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اور اس کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ
شاید لفظ سخت ہے، آدمی کسی بکواس کو ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بھئی آپ کے پاس، آپ سے مراد جو بھی یہ بات کر رہا ہے اس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، اس کے پاس کیا بیسس ہے کیونکہ کچھ نہیں ہوگا. تو خدا کے پیغمبروں نے بتایا آ کر ہم کو کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں اس زندگی کی پرفارمنس کے بارے میں جواب دہی ہوگی. تیسری چیز، انسان کی زندگی میں وہ پرابلمز ہیں کہ جن کا کو جواب چاہیے. اونچ نیچ، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہے، بیماریاں ہیں، ٹینشنز ہیں. اینڈ لیٹس فیس اٹ، دنیا میں جتنی مادی ترقی ہو رہی ہے اتنے ٹینشنز میں اضافے ہو رہے ہیں اور ایکسپلائٹیشنز ہیں. تو اس میں آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، وائی آل دس. تو اس کا بھی جواب ریلیجن ہی کے پاس ہے کہ یہ آزمائش. سو ریلیجن سے، اللہ سے بے نیاز ہونے کا کوئی امکان نہیں، چاہے وہ سب کچھ بھی ہو جائے کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے when there is so much fasad on earth in our country, how come the culprits are not given the severest punishments as laid down in the Quran, and are these punishments implemented in any Muslim country? اب دیکھیں، اللہ کی جو شریعت ہے وہ امپلیمنٹ انسان کرتے ہیں. اللہ نے تو اپنی ہدایات دے دی، ان ہدایات پر عمل اللہ کے پیغمبروں نے کیا. باقی ادوار میں ہوا نہیں ہوا، بعض چیزوں پر ہوا، بعض چیزوں پر نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی آزمائش ہے. آزمائش کی خاطر اللہ نے لوگوں کو آزادی اختیار دیا ہے. تو ہمارے ملک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان پر عمل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے جن لوگوں کو زمام اقتدار دیا ہے، پاورفل بنایا ہے، انہوں نے اپنے اختیار کو بائی اینڈ لارج صحیح استعمال نہیں کیا. وہ اختیار کے جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنے میں ناکام رہے ہیں. چلیے جی، شکر اللہ کا، جلدی آج ختم ہو گیا. انشاءاللہ جی میں کوشش کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی 1.5 مہینے بعد میں نے کلاس لی ہے. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ہفتے میں کم سے کم 1-2 کلاسز تو لے ہی لیا کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.